جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، کیا ہوئی؟ تو دوران گفتگو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھانا چاہا کس کو، لیکن وہ ایک نہ مانا۔ باوجود ہے کہ اس کے پاس پورا علم تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں خالصتاً مجاز کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور جو جستجو میں ہوں یہ غیر حقیقی ہے، نہ ہی میں خدا ہوں اور میں پھر بھی لوگوں کو سجدہ کرواتا ہوں، اپنی عبادت کرواتا ہوں۔ اسے معلوم تھا خدا ایک ہی ذات ہے اور وہی لائق سجدہ ہے، لائق بندگی ہے، لائق عبادت ہے، لائق پوجا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ذات ایسی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی وہ کیوں کھڑا تھا، کیوں ڈٹا تھا؟ کیونکہ اس کا دنیا کا نظام جس چیز پر ٹکا ہوا تھا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اگرچہ یہ نظام حقیقی نہیں ہے لیکن پھر بھی میری عیش و عشرت، میری حکمرانی، میری بادشاہت اسی چیز سے قائم ہے۔ اس کو یہ معلوم تھا موسیٰ حقیقی خدا کا ماننے والا اور موسیٰ کی خدا کی حکومت حقیقی ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ موسیٰ کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اچھے سے بات کر رہا تھا، اس کو سختی نہیں کر رہا تھا، اس کو اپنی گھر کی روٹی کھلا رہا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا جو نظام ہے یہ نظام صحیح نہیں، درست نہیں۔ یہاں بھی رومی سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا، تیری جو بادشاہت قائم ہو چکی ہے یہ فرعون کی طرح ہے، تو اسی میں خوش ہے، ہر چیز کو اسی میں لگانا چاہتا ہے۔ یہ ساری وہ حکومتیں تب قائم رہتی نا جو تیرے دل کے اندر ہے، تیرے وجود کے اندر ہے، تیرے آنکھوں کے اندر ہے، تو اپنے آپ میں ایک بادشاہ ہے، تو صبح اٹھتا ہے اور اپنا سارا کچھ نظام درست کر لیتا ہے سوچ کے، تو تیری وجود میں ہی ایک الگ نظام کی دنیا ہے، قدرت ہے، ہر انسان کے فکر میں ہے۔ مطلب یہ پر یہ سوچان، یہ پر یہ سوچان، یہ پر یہ سوچان، ہر کس ہندس سوچس من یہ پانے پن بادشاہ، لیکن یہ جو شہنشاہی ہے، جو یہ بادشاہت ہے، وہ فرماتا ہے کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، حکم اس کا ہے، اس پر آپ اپنے احکام لا رہے ہو، تو اس میں کامیابی کب مل سکتی ہے؟ آپ کبھی کامیاب اس میں ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر وہ فرماتا ہے کہ یہاں آپ کو بننا چاہیے تھا موسیٰ، آپ بن بیٹھے ہیں فرعون۔ اور پھر فرماتا کہ فرعون بن کے بھی کیسے آپ یقین کرتے ہو کہ خدا میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ بات میری سمجھ آئی؟ تو یہاں آتے آتے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ سنا کہ ہم اس اختتام کریں گے اس کا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کسی معاملے میں پڑ جاتے تو طور پہ چلے جاتے، اس سے باتیں کرتے، پوچھ لیتے اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا حل ہے۔ لیکن ایک دن وہ بڑی گہری سوچ میں پڑا، کہا موسیٰ میری بات تو، فرعون تو میری بات مان رہا ہے، مانتا ہے، لیکن جب میں محل سے نکلتا ہوں تو لوگ فرعون کے ماننے والے میری ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نہ تو کچھ کر سکتا ہے نہ تیرا خدا کچھ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، کر ہم سکتے ہیں اور ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ موسیٰ ان کو کہتا تھا کہ میرا خدا جو مجھے بھیجتا ہے وحدہ لا شریک۔ پھر موسیٰ ان کو رب کی تعریفیں سنانا شروع کر دیتا تھا۔ اب سمجھنا میری بات کو، کہ وہ اتنی تعریفیں سناتا تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہاں سے سورج نکالتا ہے، ادھر سے ڈباتا ہے، پھر زمین کی حالت یہ ہے، اس کی شہنشاہی میں کیا نہیں ہے، سب کچھ نہ کر وہ کہتے تھے کہ جاؤ اس کو بول کچھ کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سہم جاتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ ایک دن کچھ زیادہ ہی
دل پہ گزری اور سیدھا کوہ طور پر چلا گیا اور خداوند تعالیٰ سے پوچھنے لگا، اے رب تو اتنا بتا، کیا میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، پیغمبر ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ اس میں کیا شک ہے، یقینی طور تو میرا بھیجا ہوا نبی ہے، رسول ہے۔ اس کی قرآن نے عکاسی کی نا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ہے شاباش۔ تو فرمایا کہ یقینی طور آپ میرا نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر پیارے ہو۔ تو کہا کہ یا رب کیا تو واقعی احکم الحاکمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ کہا پھر یہ فرعون، اس کی حیثیت ہی کیا، اس کی حالت ہی کیا، اس کا مقام ہی کیا؟ ایک ارادہ فرما لیں گے نا، یہ نیست نابود ہو جائے گا۔ آپ کو تصور دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کیسے عظیم بن سکتے ہیں، آپ کا دل کیسے کھل سکتا ہے۔ بولن چکا درویشہ تو دفنس اچھا سکا شکریہ ساما دفنس میں تھک گیا اس کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں مانے گا۔ بات میری ہوتی تو ہم چھوڑ دیتی اس بات کو، لیکن جو باہر جا کے میری تذلیل ہوتی ہے نا، وہ تیرے نام پر ہوتی ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے راسخ ہوتے ہیں خدا کی محبت میں، انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے خدا کے بارے میں، خالق کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس پر یہاں تک لکھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی ہونے کا وصف کیوں رہا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مبارک قلم اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے کوئی چیز لکھی نہیں کبھی۔ یہ تو ثابت ہے، طے ہے۔ اب آپ کہو گے کہ کیوں نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نوز باللہ ان پڑھ تھے۔ ایسا نہیں، جس کے قدموں تلے ہزاروں علوم ظاہر ہو گئے، اس کو کیا سمجھانے کی ضرورت تھی؟ قرآن اس کے سینے سے نکل آیا، احادیث اس کے سینے سے نکل آیا۔ آپ سمجھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی آج بھی لاکھوں ہیں۔ 13 سالہ زندگی میں اس نے کتنی باتیں کی ہیں اور صحابیوں نے کتنے یاد رکھے۔ یعنی ایک پیغمبر کی کوئی بھی بات فراموش نہیں کی گئی، سارے باتیں زندہ رہی۔ یہ نظام ہے خدا کا، ان باتوں کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سے چلیں گے، آپ سے چلیں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ جس سے وہ باتیں ساری زندہ رہیں گے۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی نے جس دور میں اپنا کلام سنایا لوگوں کو، وہ تھوڑی اس نے خود لکھا، صدیاں گزر گئی، لوگوں کو یاد ہے، زبانی ہے، کتابوں میں آج بھی ہے۔ اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، موبائل تمہاری طرح نہیں تھا نا، انٹرنیٹ پہ شام سب کچھ دیکھ لیتے آپ، کچھ نہیں تھا، پھر بھی زندہ رہا نا۔ اسی طریقے سے یہ باتیں جو ہماری تھوڑی ہیں، یہ تو انہی اسلاف کی ہے، یہ تھوڑی ضائع ہوگی، یہ سنبھال لے گا وہ، کوئی ایک تو ہوگا جو فراموش نہیں کرے گا، اس کو زندہ رکھے گا۔ دنیا میں نظام ہے۔ اچھا، اب میں یہاں بتانا یہ چاہوں گا آپ کو کہ اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بات تیری ذات پر آتی، تو میں نے کہا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قلم چلاتے، تو جب وہ بسم اللہ لکھتے ہیں، اللہ لکھتے، اللہ کے اوپر سے بھی قلم کو گزارنا پیغمبر کے دل پر گوارا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی کہ ہم اللہ جب لکھتے ہیں تو قلم کے نب کے نیچے، نوک کے نیچے کیا آئے گا؟ اللہ یا کوئی لفظ۔ تو پیغمبر سے کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے قلم کے نوک کے نیچے بھی اس کے یار کا نام آ جائے، یہ پیغمبر سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟
تو اس لیے موسیٰ نے کہا کہ مجھے بھی تو توہین برداشت نہیں ہوتی ہے، جب تیرے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو مجھ سے نہیں رہا جاتا ہے میرے خالق۔ تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس پر میں پھر ہم غالب کیوں نہیں آ جاتے؟ کہ وہ دشمن نہیں ہے تیرا؟ کہا ہے۔ کہا تیرے خدائی کے خلاف نہیں؟ ہاں ہے۔ میری نبوت کے خلاف نہیں؟ ہاں ہے۔ ظالم نہیں؟ ہاں ہے۔ کہا اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ کے چند خصائص ہے، موسیٰ چند آپ کی بھی خصائص ہے، میرے ہاں وہ محبوب ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ خصائص، کچھ خاص چیزیں فرعون کے بھی ہے، وہ بھی مجھے پسند ہے۔ اس نے کہا خدایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پسند کرو گے؟ وہ تو ظالم ہے، جابر ہے، گمراہ ہے، مشرک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہے۔ تو اس نے وہ 5 خصائص، 5 خصلتیں فرعون کی کہا کہ یہ سن لو کیا کیا پسند ہے۔ تو اس میں سے اس نے گنوائی، اب تو مضمون یہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ وقت نہیں ہے، گنوائی 5 چیزیں اس نے فرمایا کہ وہ سویرے اٹھتا ہے، کیا؟ اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا ساری زندگی، کبھی اٹھ نہیں پا رہا تھا، لوگوں کو بول رہا تھا کہ مجھے آ کے اٹھاؤ، کوئی اس پر قادر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا کب اٹھتے ہو زندگی میں؟ تو اس نے کہا اس وقت اٹھتا ہوں، رات کی اس پہر میں، آخری پہر میں۔ کہا کہ میرے ہاں نوکری کرو، میں تنخواہ دے رہا ہوں آپ کو، وہی تنخواہ جو میں وزراء کی دے رہا ہوں۔ کہا کرنا کیا ہے؟ میں تو ان پڑھ ہوں۔ کہا بس جگانا ہے مجھے۔ تو کہا موسیٰ وہ جاگنے لگا، اور جاگ کے وہ مجھے پکارنے لگا، وہ کہنے لگا کہ خالق تو تو ہی ہے، میں تو بس یہ اپنی بادشاہ چلانے کے لیے کر رہا ہوں، باقی تو ہی خالق ہے۔ اور وہ مجھے اس طریقے سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ کے خدا، حقیقی خدا تو ہی ہے۔ کہا پھر اور بھی باتیں ہوئیں کہ وہ جا کے چہرہ دھونے لگا، مجھے پسند آنے لگا، اس کی داڑھی بھی لمبی ہے، اس میں وہ کنگا لگاتا ہے تو مجھے پھر بھی پسند آتا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے 5-6 قسمیں اس کے اندر ہے، 5-6 خصائص مجھے۔ اچھا موسیٰ ایک اور بات مجھے پسند ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ ہے کہ تمہیں جب بھوک لگتی ہے تو اس کے ہاں جاتے ہو تو وہ تمہیں اپنے گھر کا کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی مجھے پسند ہے کیونکہ تو میرا نبی ہے، اس لیے یہ بھی مجھے پسند ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس کے گھر سے آج کے بعد۔ کہا تھوڑی وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا، تو اس نے اچھا وہ جو سویرے جگانے والا تھا وہ مر گیا، سمجھ گئے؟ وہ مال بھی خرچ نہ کر پایا، وہ جاگ بھی نہ سکا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی بھی نہ کر سکا، ختم ہو گیا نا۔ تو پھر ایک یہ صفت تھی اس کے اندر کہ اس کی داڑھی لمبی تھی اور وہ کنگا لگاتا تھا۔ اچھا پھر ایک فرشتہ آیا انسان صورت میں، وہ یوں کر کے فرعون کو دیکھنے لگا، کہا تمہاری داڑھی بہت اچھی جچ رہی ہے، کہا آج اس میں آپ اگر جواری کو بلا کر جو مختہ ہوتا ہے نا اس سے اپنی داڑھی کے بال نا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا آج بھی وہ ہوتا ہے، مطلب یہ بکروال وغیرہ تین ہاں، تو وہ ایسا آپ کرتے تو کم سے کم یہ اور بھی جچتا، آپ اور بھی پر رونق ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک، ہاں ایسا ہے۔ تو وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، ایسا اگر ہے تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ تو اس نے جواریوں کو بلایا، اعلیٰ سے اعلیٰ جواریوں کو کہا کہ چن لو مختے میری داڑھی میں، تو اس نے چن لیے۔ اب وہ کنگا اٹھانے لگا، کیا کرنے کے لیے؟ کیا گر جائے گا؟ وہ صفت بھی رک گئی۔ تب موسیٰ کو حکم ہوا اب تو اس کے لنگر کا کھانا نہیں کھائے گا اور نکل جا، سمجھ گئے؟ یہاں رومی نے دوسری مثال قائم کی، اب میری طرف دیکھ کے توجہ رکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ
میرے موسیٰ نے، سمجھ گئے میری بات کو، میرے موسیٰ نے تمہیں کتنے بار سمجھایا، اور اب تو اس حد تک آ گیا کہ موسیٰ کو حکم بھی مل چکا ہے کہ تو اپنی فوج لے کے نکل جاؤ، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ فرمانے لگے اس کو بار بار سمجھا کر. تو رومی یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تیرے اندر، تیرے وجود کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی عظمت. یہاں وہ فرماتا موسیٰ اپنے نیکوں کے ساتھ رہتا ہے تیرے وجود کے اندر. میں نے کہا نا انسان کے 7 شہر ہے، اور میں کئی بار مثال سمجھا چکا ہوں. یہ 2 راہیں ہیں، یہ کتنے ہو گئے، اور پھر یہ، اور یہ. تو وہ کہا کہ جو تمہارا 7 منزلہ دنیا ہے، اسی دنیا سے اندر ایک دنیا بس رہی ہے. کہا کہ اس میں موسیٰ کا تخت ہے، یوسف کا تخت ہے. دیکھیے دھیرے دھیرے کر کے یوسف تو نکل گیا، اب موسیٰ بھی اپنی فوج لے کر نکل رہا ہے. تو رومی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ایک غافل، تو اپنی غفلت میں کب تک ہے؟ تمہیں ایک ایک کر کے تو وہ جا رہے ہیں آپ کے وجود سے. اب تمہارے وجود میں بچا ہی کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے کچھ چیزیں تھے وہ بھی تو چلے گئی ہے. اب تمہیں ڈوبنے سے، غرق ہونے سے، ختم ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا. کیوں؟ غرق ہونے سے وہی بچتا ہے جو نیکوں کے سہارے کھڑا رہتا ہے، یا نیکی کے سہارے کھڑا رہتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب نہ تمہارے پاس سہارے ہیں اور نہ نیکیاں ہیں. دھیرے دھیرے بتدریج تو تہجد سے فارغ ہو رہا ہے، نمازیں تیری نصیب میں نہیں ہیں، سخاوت تو کرتا ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کو بھی جھوٹی تسلی دے رہا ہے اور ختم کر رہا ہے اس کو. تو سیدھی سی بات ہے، یہ سارا جو کچھ تو نظام پھیلا رہا ہے، اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ نہیں چلنے والا ہے، نظام ختم ہو جائے گا. یہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر جتنی یہ ساری چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ میں فرعون اندر آ رہا ہے، معبد کے پجاری اندر آ رہے ہیں، کسی کے اندر ابو جہل آ رہا ہے، اور مستفیت سے وہ محروم ہو رہا ہے. پھر یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آؤ تمہارے لیے ایک موقع ہے. تو منبر سے نکل کر، مسجد سے نکل کر ایسی راہبر اور رہنما کی تلاش کر جو تمہیں ایسی باتیں بتائیں کہ تیرا سکون چلا جائے، تیرے اندھیرے وجود کے اندر روشنی کی کرن آ جائے، جس سے تمہاری بے چینی، بے قراری بڑھ جائے، اور تو حسد سے، کینہ سے، ریا سے دھیرے دھیرے کر کے اس کے چنگل سے بچ کر جب تو باہر آ جائے گا، پھر تمہیں انتظار میں ہے وہی جو انتظار میں بیٹھا تھا جب اس نے ویسے کرنے کے بارے میں صحابہ کو انتخاب کرنے کے لیے مجبور کیا.